آداب ناظرین، میں ہوں محمد خورشید خان۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، آج میں آپ کے لیے بہار اسٹیٹ کے لیے ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں، جو 9th کلاس کی کتاب ہے روشنی مجھے کتاب مل گئی ہے۔ اس میں سے میں نے دیکھا ہے کہ 20 چیپٹر آپ کے کورس میں ہیں، اور ہم نے 4 چیپٹرز جو ہیں وہ آپ کے لیے تیار کیے ہیں اس ویڈیو میں، اور اس کے سوالات، اور ہم کچھ چیپٹر کے بارے میں بھی بتائیں گے تاکہ آپ خود سمجھ جائیں گے کہ اس میں سے سوالات کس طرح سے بنائے جائیں گے۔ جو میں نے بنائے ہیں ان کو آپ نوٹ کر لیجیے گا، اور جو میں آپ کو چیپٹر پڑھ کے بتاؤں تو اس کو بھی آپ یاد رکھیں۔ اور دوستو، آپ سے ایک درخواست ہے کہ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو عذرائے کرم اس کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ یہ چینل آپ کے لیے بڑا اہم ہے، کیونکہ میرے پاس کال آتی ہیں کہ ہم آپ کا چینل دیکھنا چاہتے ہیں، ہمیں ویڈیو مل ہی نہیں رہی، تو ہمیں بڑا دکھ ہوتا ہے۔ اور آپ ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں، یہ ہماری آپ سے اپیل ہے۔ پہلا چیپٹر ہے ہندوستان میں انگریزوں کی آمد اور مغلیہ سلطنت کا زوال۔ تو پہلے ہم سوال آپ کو بتا دیتے ہیں کہ ہندوستان میں انگریزوں کی آمد اور مغلیہ سلطنت کا زوال کس درسی کتاب سے ماخوذ ہے، یعنی کہ یہ سبق کس درسی کتاب سے ماخوذ ہے۔ تو جواب ہے روشنی، جو 9th کلاس کی کتاب ہے۔ دوسرا ہے ہندوستان میں مسلمانوں نے کتنے سال حکومت کی، تو 700 سال حکومت کی، نوٹ کر لیں۔ تیسرا سوال ہے ہندوستان میں مسلم بادشاہوں کا آخری دور یعنی خاندان کون سا تھا، تو جواب ہے مغلوں کا تھا۔ چوتھا سوال ہے ہندوستان میں مسلمانوں کے زوال اور پستی کا زمانہ کس صدی میں شروع ہوا، 18ویں صدی کی شروع میں۔ پانچواں ہے بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کا انتقال کب ہوا، 1707 عیسوی میں۔ چھٹا سوال کس مغل بادشاہ کے انتقال کے بعد مغلیہ حکومت کمزور ہونا شروع ہوئی، اورنگزیب عالمگیر کے انتقال کے بعد۔ ساتواں ہے کس بادشاہ کے زمانے میں انگریز ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے ہندوستان میں تجارت کرنے لگے، شاہجہاں کے زمانے میں۔ پہلا چیپٹر ہندوستان میں انگریزوں کی آمد اور مغلیہ سلطنت کا زوال۔ ہندوستان میں مغلیہ حکومت کا زوال اور حکمراں کی حیثیت سے انگریزوں کا غلبہ ایک تاریخی واقعہ ہے جس کا ایک طویل تاریخی پس منظر ہے۔ ہندوستان میں مسلمانوں نے 700 سالوں تک حکومت کی تھی۔ ظاہر ہے کہ مسلمانوں نے اپنی روایتی شجاعت اور بہادری کے ذریعے ہندوستان کی حکومت پر قبضہ کیا تھا اور 600 سالوں تک نہایت کامیابی اور شان و شوکت کے ساتھ حکومت کی۔ لیکن جیسا کہ قانون قدرت ہے، طویل مدت تک جب کوئی قوم حکمراں کی حیثیت سے زندگی گزارتی ہے تو کچھ خرابیاں بھی اس قوم میں آنے لگتی ہیں، جیسے عیاشی، کاہلی اور بزدلی۔ ان خامیوں کے شکار ہندوستان کے مسلم حکمراں بھی ہوئے۔ 18ویں صدی کی ابتدا سے ہی مسلم حکمرانوں میں یہ خامیاں پیدا ہونے لگی تھیں۔ مسلمانوں کی ایک بڑی طاقت اسلامی تعلیمات اور اصول و نظریات میں مضمر تھی، جس کو مسلم حکمرانوں نے یکسر فراموش کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس فراموشی نے ان کے دلوں میں بغض، حسد، کینہ اور فساد کو جنم دیا۔ وہ غیروں کا اثر قبول کر کے اسلامی تعلیمات بھلانے لگے، تو ان کی حکومت پر رفتہ رفتہ زوال آنے لگا۔ یہ زوال اسلام کا نہیں تھا بلکہ مسلمانوں اور ان کے دلوں کا زوال تھا، جس نے مسلم حکمرانوں حاکم رہنے کے باوجود غیروں کا محتاج بنا دیا۔ انگریز سازش اور سیاسی داؤ پیچ میں ترقی یافتہ تھے۔ وہ اسلام پر تو غالب نہیں آ سکے، لیکن اپنے سیاسی داؤ پیچ اور مسلم بادشاہوں کی کمزوریوں کی وجہ سے ان پر غالب آ گئے۔ ہندوستان میں مسلم بادشاہوں کا آخری خاندان مغلوں کا تھا۔
مغلیہ حکومت کے زمانے میں سلطنت کو عروج بھی ہوا اور زوال بھی ہوا۔ دراصل ہندوستان میں مسلمانوں کے زوال اور پستی کا زمانہ 18ویں صدی کی ابتدا سے شروع ہو چکا تھا۔ 1707 میں بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے بعد سے ہی مغلیہ حکومت کمزور ہونا شروع ہو گئی تھی۔ حکومت مخالف طاقتوں نے زور پکڑنا شروع کر دیا تھا اور مرکزی حکومت کی کمزوری علاقائی صوبائی حکمراں خود سر ہونے لگے تھے اور رفتہ رفتہ ہمارے بادشاہوں کی سیاسی قوت کمزور ہونے لگی۔ باہر سے آنے والے انگریز جو پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے شاہجہاں کے زمانے میں ہندوستان آ کر تجارت کرنے لگے تھے، اس فکر میں تھے کہ اپنی عیاریوں اور مکاریوں کے ذریعے مسلمانوں کی حکومت کو کمزور کر دیں، ہندوؤں کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکائیں اور مسلمان امیروں کو بھی بہکا کر اپنی چال بازیوں کے دام میں پھانس لیں اور اس طرح پورے ملک میں سیاسی ابتری پھیلا کر اپنی حکومت قائم کر لیں۔ یہ انگریزوں کا خیال تھا۔ دوستو آگے ہے، یہ تو انگریزوں کی بات تھی جو 7 سمندر پار سے تاجر بن کر آئے تھے اور حاکم بننے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن اندرون ملک بھی مغل حکومت کے دشمن کم نہیں تھے۔ اسی زمانے میں جب پنجاب، سندھ، صوبہ متحدہ، آگرہ، اودھ اور دکنی ہندوستان کے تمام علاقے مغل حکومت میں شامل تھے، جو اورنگزیب عالمگیر کے ہاتھوں مغلوں کے زیر نگین تھے، اس وقت مغلیہ خاندان کا آخری طاقتور حکمراں اورنگزیب عالمگیر کو ہی سمجھا جاتا تھا۔ اورنگزیب کے بعد مغلیہ خاندان کے اور بھی کئی بادشاہ ہوئے ہیں، لیکن ان میں اورنگزیب جیسی خوبیاں نہیں تھیں، اس لیے رفتہ رفتہ مغلیہ حکومت کمزور ہوتی چلی گئی۔ انگریزوں کی سازش کے علاوہ اس صورتحال کی دوسری اہم وجہ یہ تھی کہ ہندوستان میں حکومت مخالفت طاقتیں خفیہ طور پر سازش کر رہی تھیں۔ مغل دربار کے کچھ مسلمان امیر لالچی اور اخلاقی طور پر بہت کمزور تھے، دشمنوں کی چال بازیوں میں پھنس گئے اور اپنے ذاتی مفاد کے لیے مغلیہ سلطنت کو نقصان پہنچانے لگے۔ یہ مختصر تھا دوستو ہندوستان میں انگریزوں کی آمد اور مغلیہ سلطنت کا زوال، یعنی مغلیہ سلطنت کے زوال کے اسباب پر روشنی ڈالیے۔ ہندوستان میں انگریزوں کی آمد اور اس کی پالیسی کی وضاحت کیجیے۔ تو یہ میں نے مختصر آپ کو پڑھ دیا ہے اور اس میں سے آپ سوالات بنا لیجئے گا۔ انشاءاللہ یہ چیپٹر آپ کا مکمل ہو گیا۔ اب آگے ہم چلتے ہیں دوسرے چیپٹر پہ۔ 8واں سوال ہے، اس وقت مغلیہ خاندان کا آخری طاقتور حکمراں اورنگزیب عالمگیر کو ہی سمجھا جاتا تھا۔ اورنگزیب عالمگیر کے بعد مغلیہ خاندان کے اور بھی کئی بادشاہ ہوئے، لیکن ان میں اورنگزیب جیسی خوبیاں نہیں تھیں، اس لیے رفتہ رفتہ مغلیہ حکومت کمزور ہوتی چلی گئی۔ مندرجہ بالا اقتباس کس مضمون سے ماخوذ ہے؟ تو آپ کو جواب دینا ہوگا ہندوستان میں انگریزوں کی آمد اور مغلیہ سلطنت کا زوال۔ یہ اقتباس ہم نے دیا ہے۔ آ بھی سکتا ہے کہ یہ اقتباس کس سے لیا گیا ہے، تو یہ ہم نے اس لیے آپ کو بتایا ہے اور آپ جواب دیں گے ہندوستان میں انگریزوں کی آمد اور مغلیہ سلطنت کا زوال، یہ اقتباس اس سے ماخوذ ہے۔ 9واں سوال ہے، مغلیہ سلطنت کا آخری بادشاہ کون تھا جس کو انگریزوں نے گرفتار کر کے رنگون کی جیل میں قید کر دیا تھا؟ تو جواب ہے بہادر شاہ ظفر۔ اگلا سوال ہے، مغلیہ سلطنت کا آخری بادشاہ کون تھا؟ بہادر شاہ ظفر۔ کس سن میں انگریز ہندوستان کے چاروں طرف رفتہ رفتہ اپنا قبضہ جماتے رہے جس سے مغلیہ سلطنت کا چراغ ٹمٹمانے لگا تھا؟ تو جواب ہے 1856 میں۔ انقلاب زندہ باد کا نعرہ کب بلند ہوا؟ جواب ہے 1857۔ اب لیجئے 1857 کا سبق ہم آپ کو پڑھ کر بتا دیتے ہیں، اس کو بھی آپ ذہن میں رکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی پوری تیاری ہو جائے گی۔ جب مغلیہ حکومت آخری سانسیں لے رہی تھی اور انگریزوں کا غلبہ اور سیاسی تسلط رفتہ رفتہ بڑھتا جا رہا تھا،
اس وقت مغلیہ خاندان کے آخری چراغ بہادر شاہ ظفر تخت نشین تھے۔ وہ ہندوستان کے سیاسی حالات کا بغور جائزہ لے رہے تھے اور مغلوں کے زوال پذیر مستقبل سے بھی واقف تھے، مگر بوڑھے ہو چکے تھے۔ فوج کی کمی کی وجہ سے حکومت کا خزانہ خالی تھا۔ اس بڑھاپے کے باوجود ان کی غیرت جوش میں آئی، لیکن سیاسی طور پر مجبور محض تھے، اس لیے کچھ نہ کر سکے۔ جب انگریزوں نے ہندوستان کے چاروں طرف رفتہ رفتہ اپنا قبضہ جماتے رہے تھے اور مغلیہ خاندان کی حکومت کا چراغ ٹمٹما رہا تھا، ہندوستان کی تاریخ نے ایک نیا دور دیکھا۔ آزادی کی اس پہلی لڑائی میں ہندوستان کو شکست ہو گئی اور انگریز فتح یاب ہوئے۔ اب ہندوستان پر انگریزوں کا مکمل سیاسی تسلط ہو گیا۔ ٹیپو سلطان، نواب سراج الدولہ اور بہادر شاہ ظفر سبوں نے انگریزوں کو ہندوستان سے نکالنے اور ملک کو آزاد کرانے کے لیے بے مثال قربانیاں دی تھیں۔ ان قربانیوں کے ساتھ ہندوستان کے کچھ غدار لوگوں نے انگریزوں کے ہاتھ مضبوط کرنے اور اپنے بھائیوں کو غلام بنانے میں کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 1857 کا انقلاب ناکام ہو گیا اور اپنے لوگوں کی غداریوں کی وجہ سے ہندوستان پر انگریزوں کا سیاسی تسلط مسلم ہو گیا اور ہندوستانی پورے طور پر انگریزوں کے غلام بن گئے۔ 1857 کے انقلاب کی ناکامی کے بعد ہندوستانی مسلمانوں کی حالت بہت خراب ہونے لگی۔ چونکہ انگریزوں نے حکومت مسلمانوں سے چھینی تھی، اس لیے انگریزوں کے مظالم کے زیادہ تر شکار مسلمان ہی ہوئے۔ دوسری بات یہ تھی کہ مسلمانوں میں غربت اور جہالت زیادہ تھی، اس لیے ان کی حالت زیادہ پست تھی اور غلامی کی پستی نے ان کے دل و دماغ کو بھی نکما کر دیا تھا۔ مسلمانوں میں کچھ ایسے بھی تھے جو دولت اور جاگیر کی لالچ میں انگریزوں کی خوشامد میں مصروف تھے۔ مسلمانوں میں تیسری جماعت تھی مذہبی جماعت۔ ان میں بھی دو گروہ تھے اور ان دونوں میں نظریاتی اختلاف موجود تھا، جس کی وجہ سے جماعت کی قوت بھی منتشر ہو چکی تھی۔ مختصر یہ کہ 1857 کے انقلاب کو 2 سال کی قلیل مدت میں انگریزوں نے اپنی روایتی عیاریوں اور چال بازیوں سے کچل ڈالا۔ زمینداروں اور جاگیرداروں کی غداری کے سبب اس عوامی بغاوت کو دبانا آسان ہو گیا۔ اپنے طبقاتی مفاد کی خاطر انہوں نے اپنی آزادی کو قربان کر دیا، یہاں تک کہ دیسی و علاقائی حکمرانوں میں سے کسی نے بھی اس بغاوت میں شرکت نہیں کی۔ 339 راجاؤں اور رانیوں میں سے صرف جھانسی کی لکشمی بائی نے انگریزوں کے خلاف لڑ کر اپنی جان قربان کر دی، اگرچہ وہ بھی کچھ تاخیر سے 1858 میں انگریزوں کے خلاف میدان جنگ میں کودیں۔ 1857 کے انقلاب کے ناکامی کے بعد انگریزوں نے مسلمانوں کو خاص طور سے اپنا مظالم کا نشانہ بنایا، یہاں تک کہ کئی مقامات پر ساری مسلم آبادی کو قتل کر دیا گیا۔ تمام شمالی ہندوستان میں علماء اور رہنماؤں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر گرفتار کیا گیا اور پھانسی دے دی گئی۔ ان میں سے سینکڑوں ممتاز علماء کو توپوں سے اڑا دیا گیا، بہتوں کو ملک بدر کر کے انڈمان نکوبار کے ویران جزائر میں بھیج دیا گیا۔ اب اسی میں سے سوال ہے، کیا انقلاب 1857 انگریزوں کی سازش کا نتیجہ تھا؟ وضاحت کیجیے۔ دوسرا سوال ہے، انقلاب 1857 کے اسباب پر روشنی ڈالیے۔ تو یہ آپ اس میں سے سمجھ کر پڑھ کر ایک پر مختصر نوٹ آپ لکھ سکتے ہیں۔ یہ تھا انقلاب 1857 کا مضمون۔ اب آئیے اگلا سوال ہم پڑھتے ہیں۔ آزادی کی پہلی لڑائی میں کس کو شکست ہوئی؟ تو جواب ہے ہندوستانیوں کو، یعنی کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کو انگریزوں نے خوب لڑایا اور آخر کار پورے ہندوستان کو اپنا غلام بنا لیا اور ہندوستان پر انگریزوں کا قبضہ ہو گیا۔ یہ ہے، ابھی آپ کو ہم نے پڑھایا تھا، اسی میں سے ہی یہ سوال ہیں اور امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گا۔ اگر پسند نہیں آتا ہے تو
ہمیں اپنے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔ اگر پسند آتا ہے تو اگلا جو ہم چیپٹر اسی کتاب میں سے بنائیں گے تو اسی طریقے سے آپ کو پڑھ کر بتائیں گے۔ 13واں سوال ہے 339 راجاؤں اور رانیوں میں سے صرف کس رانی نے انگریزوں سے لڑ کر اپنی جان قربان کر دی تھی؟ تو جواب ہے جھانسی کی رانی نے۔ 14واں ہے جھانسی کی رانی انگریزوں کے خلاف میدان جنگ میں کب اتری؟ 1858 میں۔ 1857 کے انقلاب کی ناکامی کے بعد انگریزوں سے سب سے زیادہ ظلم کس پر ڈھائے؟ تو جواب ہے مسلمانوں پر۔ آگے وہ بات جو ابھی ہم نے پڑھائی تھی۔ 16واں ہے تعلیمی اور سماجی تحریکیں، یہ سبق آپ کی کس نصابی کتاب میں ہے؟ تو جواب ہے روشنی میں ہے۔ تو یہ آ گیا اگلا والا چیپٹر تعلیمی اور سماجی تحریکیں۔ اب آئیے ہم اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتے ہیں کہ 1857 کے انقلاب کی ناکامی کے بعد ہندوستان پر انگریزوں کا تسلط پورے طور پر قائم ہو گیا۔ ہندوستانی لوگ انگریزوں کے غلام ہو گئے۔ اب ہندوستانیوں پر فاتح قوم کی حیثیت سے انگریزوں کے مظالم اور استحصال کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ انگریزوں نے چونکہ حکومت مسلمانوں سے چھینی تھی، اس لیے ان کے مظالم کا نشانہ بھی زیادہ تر مسلمان ہی بنے۔ مسلمان سیاسی، اقتصادی، تعلیمی، سماجی گویا زندگی کی ہر سطح پر پست ہوتے گئے۔ ان پر مایوسی اور بددلی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ مسلمانوں کے برخلاف برادران وطن نے بدلتے ہوئے حالات کے تقاضے کو سمجھ لیا اور برابر نئی تعلیم کی تلاش جستجو میں مصروف رہے۔ ہندوستان کے تمام فرقوں میں تعلیمی اور سماجی تحریکیں پنپنے لگیں۔ سکھوں اور اکالی رہنماؤں کی طرف سے سکھوں کی فلاح و بہبود کے لیے کئی سماجی اور تعلیمی تحریکیں چلائی گئیں، جن کا خاطر خواہ فائدہ ہوا۔ یعنی انہی سماجی اور تعلیمی تحریکیں چلائی گئیں، اسی سے ہی فائدہ ہوا۔ یہ اس کا موضوع ہے، تعلیمی اور سماجی تحریکیں۔ اب آئیے مسلمانوں کی پسماندگی کا زمانہ بھی زیادہ دنوں تک قائم نہیں رہا۔ غدر 1857 کے ایک عشرے بعد ہی سر سید احمد خان منظر عام پر آئے اور مسلمانوں کی سماجی اور تعلیمی پستی کا اندازہ لگایا۔ سر سید کے ساتھ ان کے رفقا یعنی دوست جیسے حاجی شبلی، ڈپٹی نذیر احمد، نواب محسن الملک اور نواب وقار الملک جیسی شخصیات نے مسلمانوں کو بدلتے ہوئے حالات سے باخبر کیا اور تعلیم کی افادیت اور اہمیت کو واضح کرتے ہوئے ان کے حصول تعلیم کی طرف متوجہ کیا۔ سر سید نے مسلمانوں پر سب سے بڑا احسان یہ کیا کہ مذہب کے نام پر پھیلائی جانے والی جہالت کے خلاف عوام بالخصوص مسلمانوں کو ہوشیار و بیدار کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ سر سید کی ان مخلصانہ کوششوں سے مسلمانوں کو بہت سہارا ملا۔ وہ اب پستی کے گڈھے سے رفتہ رفتہ نکلنے لگے۔ سر سید نے 1875 میں مسلمانوں کی تعلیم کے لیے علی گڑھ میں مدرسۃ العلوم کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا۔ پھر اس ادارے کو ترقی دے کر 1877 میں محمڈن اینگلو اورینٹل کالج یعنی MAO کالج بنا دیا گیا اور اپنے رفقائے کار حاجی شبلی، نذیر احمد، محسن الملک اور وقار الملک کی مدد سے مسلمانوں میں نئی زندگی کی لہر دوڑا دی۔ اگرچہ مسلمانوں کے بعض طبقوں کی طرف سے سر سید کو شدید مخالفت کا بھی سامنا کرنا پڑا، یہاں تک کہ نام نہاد مفتیوں کی طرف سے ان پر کفر کا فتویٰ بھی لگایا گیا، مگر سر سید ان کے رفقائے کار کی ثابت قدمی میں کوئی فرق نہیں آیا۔ 1920 میں برٹش گورنمنٹ نے MAO کالج کو یونیورسٹی کی حیثیت عطا کر دی، جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے نام سے مشہور ہوا، اور آج بھی یہ ادارہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یونیورسٹی کے قیام کے بعد مسلمانوں کے لیے اعلیٰ تعلیم کے دروازے کھل گئے
دیگر تمام برادران وطن نے بھی اس ادارے میں داخلہ لیا اور بلا امتیاز مذہب و ملت اس ادارے نے خدمات انجام دیں۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا قیام تمام اقوام کے لیے روشنی کا مینار ثابت ہوا۔ 17واں سوال ہے، 1857 کے ایک عشرے کے بعد ہی کون سا رہنما منظر عام پر آیا جس نے مسلمانوں کی سماجی اور تعلیمی پستی کا اندازہ لگایا؟ تو جواب دیجیے گا سر سید احمد خان۔ سر سید احمد خان نے مسلمانوں کی تعلیم کے لیے علی گڑھ میں کون سا مدرسہ قائم کیا؟ تو جواب ہے مدرسۃ العلوم، 1875 میں قائم کیا۔ 19واں، مدرسۃ العلوم ترقی کر کے محمڈن اینگلو اورینٹل کالج کس سن میں بنا دیا گیا؟ تو جواب ہے 1877 میں۔ 20واں ہے، MAO کالج کو برٹش گورنمنٹ نے ترقی دے کر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا درجہ کس سن میں دیا؟ تو جواب دیجیے گا 1920 میں۔ سر سید احمد خان کا دوستو آپ کئی بار پڑھ چکے ہیں اور بار بار کے سوالات میں آپ کو بتاتا ہوں اور یہ پیپر میں بھی آتے ہیں، ان پر آپ ضرور یاد رکھیے گا۔ اب دوستو سبق آتا ہے آپ کا انڈین نیشنل کانگریس کی بنیاد۔ یہ چوتھا سبق ہے اور اس چوتھے سبق کو میں پڑھ کر آپ کو بتاتا ہوں اور اسی میں سے پھر آپ کو سوال جواب بتاؤں گا، یعنی کہ انڈین نیشنل کانگریس کی بنیاد کب پڑی؟ تو جواب آپ دیجیے گا 1885 میں پڑی۔ انڈین نیشنل کانگریس کی تاریخ اور ہندوستان میں جدوجہد آزادی کی تاریخ کو ایک ہی سکے کے دو پہلو سمجھنا چاہیے۔ یہ الگ بات ہے کہ جدوجہد آزادی کی تحریک کی بنیاد 1857 کے انقلاب میں ہی پڑ چکی تھی، جس کو 1885 میں تنظیمی شکل دی گئی۔ اس تنظیم کا نام انڈین نیشنل کانگریس رکھا گیا۔ کانگریس کے قیام کے بنیادی محرک ایک انگریز افسر A.O. ہیوم تھے، جن کا بنیادی مقصد اس تنظیم کے قیام سے یہ تھا کہ ہندوستانیوں کو برٹش گورنمنٹ کی طرف سے کچھ سہولیات مہیا کرائی جائیں۔ مسٹر A.O. ہیوم نے فطری شرافت اور انسانیت کی بنیاد پر ہندوستانیوں سے ہمدردی کی وجہ سے اس تنظیم کی بنیاد ڈالی۔ یہ دوسری بات ہے کہ وقت کے گزرنے کے ساتھ انڈین نیشنل کانگریس ہندوستانیوں کے مفاد کے لیے جلد ہی ایک تحریک کی شکل اختیار کر گئی، جدوجہد آزادی کی ایک علامت بن گئی اور بعد کے برسوں میں کانگریس نے ملک کی تاریخ میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ جدوجہد آزادی کی تاریخ میں کانگریس کی خدمات اور کارناموں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ مارچ 1885 میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ دسمبر میں ہندوستان کے تمام حصوں کے نمائندوں کا ایک عام اجلاس بلایا جائے گا۔ چنانچہ 28 دسمبر 1885 کو گوکل داس تیج پال سنسکرت کالج کے وسیع ہال میں ایک اجلاس منعقد کیا گیا۔ سب سے پہلے A.O. ہیوم نے جناب W.C. بنرجی کا نام اجلاس کی صدارت کے لیے پیش کیا، جس کو اتفاق رائے سے منظور کر لیا گیا۔ اجلاس کے صدر جناب W.C. بنرجی نے اپنی صدارتی تقریر میں کانگریس پارٹی کے درج ذیل مقاصد بیان کیے ہیں۔ غور فرمائیں، راج کے مختلف حصوں میں ملک کے تمام پرخلوص کارکنان کے درمیان قربت اور دوستی پیدا کرنا، براہ راست دوستی اور رابطوں کے ذریعے تمام محبان وطن کے درمیان رنگ و نسل، عقائد اور علاقہ واریت، ہر قسم کی عصبیت دور کرنا اور ہمارے محبوب لارڈ پین کے یادگار دوران اقتدار میں پیدا ہونے والے یکجہتی کے جذبات کو بھرپور فروغ اور استحکام عطا کرنا۔ ان قراردادوں کا خلاصہ یہ ہے کہ پہلی قرارداد میں رائل کمیشن سے مطالبہ کیا گیا۔ کس سے مطالبہ کیا گیا؟ رائل کمیشن سے مطالبہ کیا گیا پہلی قرارداد میں۔ یاد رکھیں دوستو، وہ ہندوستانی انتظامیہ کے حقائق کی از سر نو تحقیق کرے،
یعنی شروع سے تحقیق کرے۔ دوسری قرارداد میں مطالبہ کیا گیا کہ انڈین کونسل کو ختم کر دیا جائے۔ تیسری قرارداد میں نامزدگی کی بنیاد پر مشتمل کونسلوں پر سخت اعتراض کیا گیا۔ اس کے علاوہ دیگر ملکی مسائل پر بھی قراردادیں پیش کی گئیں۔ چوتھی قرارداد میں ICS امتحانات میں امیدواران کی عمر کے حدود میں اضافہ کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ کون سی قرارداد میں امتحانات میں امیدواروں کی عمر کے حدود میں اضافہ کیا گیا؟ تو جواب دیجیے گا چوتھی قرارداد میں۔ پانچویں اور چھٹی قرارداد میں فوجی اخراجات میں کمی کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ ساتویں قرارداد میں برما کے ہندوستان میں انضمام پر سخت احتجاج کیا گیا۔ آٹھویں قرارداد میں سخت ہدایت دی گئی کہ گزشتہ تمام قراردادوں پر سختی سے عمل کیا جائے اور پورے ملک میں کانگریس کی قراردادوں کو متعارف کرانے کے لیے وفود بھیجے جائیں۔ آٹھویں قرارداد میں ہی یہ طے کیا گیا کہ کانگریس کا آئندہ اجلاس 28 دسمبر 1886 کو کلکتہ میں ہوگا۔ یہ مختصر ہم نے آپ کو بتا دیا ہے کہ آل انڈیا نیشنل کانگریس کی قومی خدمات پر روشنی ڈالیے، تو یہ آپ سمجھ گئے، یا انڈین نیشنل کانگریس کی تاریخ بیان کیجیے، تو یہی سبق ہوگا۔ اب آئیے اس پر سوال جواب۔ 21واں سوال ہے، انڈین نیشنل کانگریس کی بنیاد کا بانی کون ہے؟ یعنی کس نے ڈالی؟ تو مسٹر A.O. ہیوم نے۔ انڈین نیشنل کانگریس کا پہلا اجلاس کب منعقد ہوا؟ 28 دسمبر 1885 کو۔ انڈین نیشنل کانگریس کا پہلا اجلاس کس ہال میں منعقد ہوا؟ گوکل داس تیج پال سنسکرت کالج کے ہال میں منعقد ہوا تھا۔ انڈین نیشنل کانگریس کی پہلی صدارت کس نے کی؟ WC بنرجی نے۔ 25واں اور آخری سوال، انڈین نیشنل کانگریس کی جانب سے 8ویں قرارداد کا اجلاس کہاں منعقد ہوا تھا؟ تو جواب ہے 28 دسمبر 1886 کو کلکتہ میں منعقد ہوا تھا۔ دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا بہار اردو اسٹیٹ کے لیے ویڈیو، جو روشنی 9th کلاس کی کتاب سے ہم نے بنایا ہے، اور ہم نے 4 اسباق پر سوال جواب بنائے ہیں اور چاروں اسباق کے بارے میں بھی بتایا ہے، اور جو سوالات ہم نہیں بنا سکے ہیں تو ان اسباق کو پڑھ کے آپ بنا لیں گے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے بھائی محمد خورشید خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔